السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار بے حد اور بے حساب درود و سلام کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم تمام اہل اسلام اہل توحید کے سروں پر اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ماہ ذو الحجہ اپنے تمام تر فیوض و برکات کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اہمیت، فضیلت اور بالخصوص اس کے پہلے عشرے کے تعلق سے جو مناقب قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ایک صاحب ایمان صاحب اسلام شخص کو ان مبارک ایام میں کن امور کا اہتمام کرنا چاہیے، اس تعلق سے میں اللہ سے خیر کی توفیق طلب کرتے ہوئے مختصر بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ان مختصر سے ایام کے اندر ہم تمام اہل توحید کو سب سے پہلے بنیادی کام جو کرنا ہے وہ تجدید ایمان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور مبارک حدیث، جس میں عبداللہ ابن سفیان کنیت ابو عمر یا ابو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس افضل عمل کو جان کر سمجھ کر پھر میں اس کو انجام دے کر کے کسی دوسرے عمل کے بارے میں سوال نہ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، میرے عزیز میرے ساتھی تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ہمت، حوصلے اور عزیمت کے ساتھ تو صبر و استقامت کے ساتھ لازم پکڑ لے۔ اور اس ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اپنے قول میں، عمل میں، اعتقاد میں شرک کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر دور رکھیں اور شرکیہ امور سے، بدعت کے کاموں سے گریز کریں۔ دوسرا اہم کام جو ہمیں ان مبارک ایام میں انجام دینے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ اس تعلق سے بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اور کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خاص طور سے منی کے ایام میں وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیر، تحلیل، تحمید بیان کرتے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمد للہ وغیرہ جیسے ذکر کے کلمات کو بلند کرتے، اور دوسرے لوگ بھی آپ کے اس ذکر کو سن کر کے اس ذکر کو بیان کرتے اور اللہ تعالی کی یاد کو، اللہ تعالی کے ذکر کو بڑے اہتمام کے ساتھ انجام دیتے۔ تیسری چیز کہ ہمیں اپنے فرائض کو بڑی شدت اور بڑے حرص اور رغبت کے ساتھ خصوصی طور پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ فرائض یعنی بالخصوص نماز پنجگانہ کا اہتمام، بڑی پابندی
اور اس کے شرائط، مستحبات اور اوقات کے التزام کے ساتھ ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کی نوافل کا اہتمام، اذکار، صدقات و خیرات، بر اور تقوی کے وہ سارے امور جو شریعت کے اندر ایک بندے مومن سے مطلوب ہیں، ان کا بھی التزام اور ان کی بھی ادائیگی ایک صاحب ایمان کو کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزہ، صوم، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے صوم میرے لیے رکھا تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بالخصوص ان ایام کے اندر عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ اس روزے کے بدلے میں اپنے اس بندے کے گزشتہ سال کے تمام گناہ اور آنے والے سال کے تمام گناہ کو مٹا دے گا، یعنی اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ تو بالخصوص عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام اور اس کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ عمرے کرنا، اور انہی ایام میں ہمیں اور آپ کو حج جیسے ایک اہم رکن کی بھی ہدایت اور تلقین کی گئی ہے، اس کا بھی اہتمام ایک اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہے انجام دینا چاہیے اور اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اس ماہ مبارک کے اس پہلے عشرے میں خاص طور سے اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرنا، اللہ تعالی سے آنے والے دنوں میں ایمان پر، عمل صالح پر استقامت کی دعا کرنا، اور وہ سارے امور جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے طلب کے لیے اللہ تعالی نے شریعت میں ہمیں بتائے ہیں، ان کو انجام دینا ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی انہی ایام میں خاص طور سے 10ویں دن، ذی الحجہ کے 10ویں دن، اور اس کے بعد ایام تشریق کے اندر 3 دن، یعنی گویا 13ویں تاریخ کو غروب آفتاب تک قربانی جیسی عظیم یادگار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو بھی انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہر مستطیع اور قدرت رکھنے والے شخص کے لیے قربانی وجوب کا حکم رکھتی ہے۔ قربانی کے جانور کے تعلق سے بے شمار مسائل ہیں، اختصار کے ساتھ میں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ قربانی کرتے وقت یا قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے قربانی کے جانور خریدنے کے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ عیوب نہ ہوں جن کے تعلق سے حدیث کے اندر بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایسے عیوب والے جانور یا ایسے نقص والے جانور کی قربانی انجام دینے سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی عیوب میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی کا جانور اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ اس کی کمزوری واضح ہو، ایسے ہی اتنا دبلا، اتنا کمزور نہ ہو یا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری واضح ہو، ایسے ہی وہ جانور جو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسے ہی وہ جانور کی جس کی سینگ کا آدھا حصہ یا آدھے حصے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، اسی طریقے سے وہ جانور کی جس کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہو جو اس کی صحت یا اس کی صحت کے تعلق سے مخل ہو، ایسے جانور کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ بھینس کی قربانی کے تعلق سے ہے۔ علماء کرام کے ہاں بھینس کی قربانی کے بارے میں زبردست اختلاف ہے، ہر ایک کے پاس دلائل اور براہین موجود ہیں، لیکن اہل علم کے صحیح قول کے مطابق بھینس کی قربانی سے گریز کرنا چاہیے اور افضل جانور کو چھوڑ کر کے ثانوی درجے کے جانور کی قربانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
کسی بھائی نے سوال کیا کہ کیا قربانی کے زندہ جانور کو وزن کر کے اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس میں کوئی اشکال اور کوئی حرج نہیں ہے. ایسے جانور کو تول کر کے وزن کر کے اس کی خرید و فروخت اہل علم کے صحیح قول کے مطابق کی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالی سے ہمیشہ فہم دین اور حسن عمل کے تعلق سے دعائیں کیجیے. اور ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کتب حدیث میں بڑی مشہور بڑی معروف حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا ہلال یعنی چاند نظر آ جائے اور کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے جسم کی جلد یعنی چمڑے کا کوئی حصہ وہ نہ کاٹے، اس سے گریز کرے. من اراد ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ ایسے شخص کو اپنے ناخن، اپنے جسم کے کسی بھی بال یا جلد کے کسی بھی حصے کو کاٹنے سے یا چھیڑ چھاڑ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کی توفیق ارزانی بخشے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.